السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ الحمدللہ سروسز اسپتال کراچی میں میڈیکل آکسیجن گیس اسکینڈل کے مرکزی کردار آڈیٹر جنرل سندھ کی رپورٹ میں پکڑے گئے۔ سول اسپتال کراچی میں کینسر کے جاں بلب مریضوں کی مفت ادویہ چوری میں ایم ایس کے فیورٹ ٹھیکیدار زواد خان بھی ملوث نکلے۔ حیدرآباد میں محکمہ صحت کے ملازمین کا کورونا عالمی وبا 19 کے دوران غیر قانونی بھرتیوں کا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ امراض قلب کے مریضوں کا مفت این آئی سی وی ڈی اسپتال ریٹائر انتظامی سربراہ پروفیسر صغیر سلطان کی سلطنت بن گیا۔ وقت آ چکا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے ملک لوٹنے والوں، عوام کو صحت و تعلیم سے محروم کر کے غربت کے اندھیرے میں دھکیلنے والوں کو پکڑنا اور ہٹانے سے نہیں، انہیں عدالتوں سے سخت سزا کے بعد ملازمتوں سے فارغ کرنا ہوگا۔ پاکستان کی اشرافیہ نے ٹرمپ کے زوال سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب تک یہ مٹھی بھر اشرافیہ پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات کے بجائے ملک اور قوم کی بیرون ممالک منتقل کی گئی اپنی دولت بچانے اور محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑے مسائل، سرگرمیوں اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، چوری چھپتے نہیں چھپتی۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں میڈیکل آکسیجن گیس کا میگا مالی اسکینڈل 1 کروڑ مالیت سے زائد کا جو مالی سال برائے 2023-24 میں ایل ڈی این نے بے نقاب کیا تھا، لیکن رئیس امروہی کے بقول حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گیس کے مبینہ مذکورہ اسکینڈل کے کنگ آف کرپشن وہاب اللہ یوسفانی نے بھاری رقم دے کر آڈٹ رپورٹ میں نہ صرف خود کو بلکہ اس سیاہ کرتوت میں شامل کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی اور خلاف قانون اسٹور کیپر منصور، جو ڈسپنسر ہوتے ہوئے مین اسٹور میں وہاب اللہ یوسفانی کے فرنٹ مین کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اس سمیت دیگر کو بھی بچا لیا۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ خائن، بددیانت، مریضوں کے وسائل کو بے دردی سے لوٹنے والے بظاہر تو بہت عیش و عشرت میں نظر آتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام سرکاری ملازمین خوف خدا سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر رواں مالی سال کے آڈٹ اعتراض کی کاپی کا عکس دیکھیں، جو 30 لاکھ روپے مالیت کا اعتراض ہے۔ آپ نے آڈٹ اعتراض کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ اس رپورٹ کے مطابق 66 بستروں کے مذکورہ ہسپتال میں، جہاں ایمرجنسی کا شعبہ ہی نہیں ہے، جہاں زچگی کے علاوہ دیگر میجر، مائنر، جنرل سرجری، آرتھوپیڈک سرجری نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی مریض داخل ہوتے ہیں، پھر ریکوری روم، آئی سی یو اور سی سی یو کے علاوہ اسپتال میں کورونا کے عالمی وبا میں تنصیب کیا جانے والا آکسیجن گیس ذخیرہ کرنے کا ٹینک تاحال خراب ہے، تو اتنی بھاری مالیت کی میڈیکل آکسیجن گیس کو اسٹور کہاں کیا جاتا ہے؟ ہوا میں یا پانی کے ٹینک میں اسٹور کیا جا رہا ہے؟ سلام ہے اس آڈیٹر کو جس نے مذکورہ صورتحال کے پس منظر میں پرکشش پیشکشوں، بدترین دھمکیوں کے باوجود آڈیٹر کی سچائی کے پائے لغزش کو اب تک ہلا نہ سکی ہے۔ اللہ کریم سے امید ہے اللہ اس آڈیٹر کو استقامت عطا فرمائے اور یہ رپورٹ اب تشت ازبام ہو کر
قومی سلامتی کے ان اداروں تک جا پہنچی ہے جہاں ملک کی سلامتی کے حوالے سے کسی کمپرومائز کا تصور نہیں، جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کمپلینٹ سیل میں ایسی درخواستوں کو پڑھے بغیر ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور اینٹی کرپشن کے دبنگ شہرت رکھنے والے افسر زاہد حسین میرانی کے غبارے سے بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ سندھ میں قومی خزانہ لوٹنے والے آئینی قانونی ادارے ملک اور صوبے کی جڑوں کو کمزور اور کھوکھلا کرنے والوں کو جیل یاترا کرانے کے بجائے ایسے قومی ملزمان کی نہ صرف لوٹی ہوئی دولت کو بیرون ملک منتقل کرانے میں سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ ان قومی ملزمان کو واردات مجرمانہ کے باوجود ہونے والی ان کو ٹینشن کو ریلیز کرانے میں ایکس پاکستان لیو کے ذریعے ان لعنتی ملزمان کو لوٹی ہوئی قومی دولت سے بیرون ممالک جا کر عیش و عشرت کا پورا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ آئینی ادارہ عوام میں اپنی ساکھ اور وقار کھوتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے قرضوں سے چلنے والے ملک میں کیا غریب قوم کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والا ادارہ اینٹی کرپشن کم از کم سندھ میں سفید ہاتھی نہیں بن چکا ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ادارے میں موجود اچھے افسران اپنا فرض ادا کرنا چاہتے بھی ہیں تو تبادلے اور رپورٹ کے ذریعے اقتدار پرست سیاسی قیادت اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے کرپشن پکڑنے والے افسر کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے کرپشن کرنے والوں کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں ہنگامی طور پر اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ سے آج کے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے اپنی قانونی ٹیم کے مشورے پر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کے آڈیٹر نے اپنے اقدام سے ملک اور قوم کے سر کو بلند کیا ہے۔ آپ تمام تر دباؤ کے باوجود اس فرض شناس آڈیٹر کو بحیثیت ادارے کے سربراہ بھرپور قانونی تحفظ فراہم کریں، اور انشاءاللہ جلد ہی آڈیٹر جنرل سے رابطہ کر کے میں باقاعدہ اس سلسلے میں اپنی درخواست بھی داخل کرنے جا رہا ہوں۔ اس موقع پر تمام انسانی حقوق سمیت سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی سے بھی میری دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے سرکاری اداروں بالخصوص محکمہ صحت سندھ اور وفاق میں موجود ان کالی بھیڑوں اور صحت مافیا کے قانونی احتساب کے لیے میدان عمل میں آ کر ایک محب وطن شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ مزید اینٹی کرپشن اب ایسا بھی ادارہ نہیں ہے کہ غیر ضروری سیاسی مداخلت نہ ہو، تو یہ آئینی قومی ادارہ ماضی میں بھی شاندار کردار کا حامل رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ سروسز اسپتال کی خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس، اور اس کے علاوہ ایک اور دھماکہ خیز ٹیسٹ کیس انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پیر کی ہیلتھ ڈائری میں سروسز اسپتال کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اس وقت تک سندھ سروسز اسپتال کراچی میں حکومت سندھ کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ یہ ڈیفیکٹو، متنازع، نان گزٹڈ جعلی تعلیمی اسناد کے حامل وہاب اللہ یوسفانی کی ذاتی راج دہانی اور اس کے پالے ہوئے سرکاری اور نجی پلوں کا نو گو ایریا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تاریخی تدریسی ہسپتال سول اسپتال کراچی میرٹ اور قانون کے مطابق ایک اچھے باصلاحیت انتظامی افسر سے محروم ہونے کی بنا پر ہر نئے آنے والے دن پر تباہی اور بربادی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ ناک کان حلق کے خلاف قانون موجودہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر محمد خالد ایم پی ایچ کی اضافی قابل قبول یا ناقابل قبول ڈگری کے علاوہ شاید آرکیٹیکٹ کی ڈگری کے بھی حامل ہیں، اسی لیے فی الحال وہ علاج معالجے کی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے سول اسپتال کے نرسنگ ہاسٹل
ملازمین کے راجہ مینشن کے کوارٹر سمیت سندھ سروسز اسپتال کی پرانی عمارت کی مسماری کے علاوہ سروسز اسپتال کی تاریخی عمارت کو ضلع وسطی میں منتقل کروانے کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل بتائے جاتے ہیں، اور ان کا آج کل زیادہ وقت میڈم منسٹر ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو اور سابق منسٹر ہیڈ ڈاکٹر سعد نیاز کو رام کرنے پر خرچ ہوتا ہے، کیونکہ چند ماہ کے بعد وہ بھی ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، اور واقعات کے مطابق ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد بے روزگار ہونے والے ہیں۔ لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں یا نہیں، لیکن کورنگی میں انہوں نے نصف درجن کے قریب شادی ہالوں کی تعمیر اور انہیں چلانے کا کامیاب تجربہ ضرور حاصل ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کی آنکھوں کا تارا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس حوالے سے عملی کارکردگی کے حامل مشتاق چھاپرا کو سول اسپتال کے ترقیاتی توسیع منصوبے میں کلیدی حیثیت میں دیکھنے کے خواہاں ہیں، جبکہ ہسپتال کی انتظامیہ کی کچن کابینہ کے مطابق مشتاق چھاپرا کا نام آتے ہی ڈاکٹر خالد کا بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک مضبوط لابی مذکورہ منصوبے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کو کامیابی سے مکمل کرانے کے بعد اسے کئی سال تک چلانے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد قریشی کا جو روشن اور بے لوث کردار رہا ہے، انہیں بھی اس منصوبے میں رکھنے کے لیے موجودہ حکومتی پارٹی میں ایک لابی سرگرم عمل ہے۔ سول اسپتال کراچی کے حوالے سے اس وقت طبی حلقوں سمیت عوامی اور سماجی حلقوں میں کینسر کے مریضوں کی 36 کروڑ روپے کی مفت ادویہ کی چوری کے سرکاری اسکینڈل کے انکشاف کے بعد اینٹی کرپشن کی دھماکہ خیز کارروائی اور سارے معاملے پر اچانک وزارت صحت اور محکمہ صحت کی خاموشی اور اس معاملے پر اسپتال کی انتظامیہ کا بدلا ہوا رویہ کیا مکہ ہو گیا ہے یا اندر کچھ اور چل رہا ہے، اس پر بہت چیمگوئیاں جاری ہیں۔ کینسر کی مفت ادویہ کے 36 کروڑ روپے کے سرکاری اسکینڈل کے انکشاف کے بعد ہسپتال کے آئی ٹی ٹھیکیدار زواد خان پر قاتلانہ حملہ، اور اس حملے پر انتظامیہ کی اتنی بے قراری کہ طبی تاریخ میں پہلی بار سول اسپتال کراچی میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم سے ایک ٹھیکیدار پر قاتلانہ حملے کے خلاف ہسپتال کے احاطے میں مظاہرہ کروا کر اسے خوب پبلک بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں وائی ڈی اے کے اس گروپ کے ڈاکٹرز کو ڈاکٹر برادری اور طبی تنظیموں میں جس ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، آج تک دوبارہ وائی ڈی اے کے اس گروپ کو انتظامیہ کو استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پھر اسی دوران علاج کے بعد زواد خان کا بیرون ملک چلا جانا اور محکمہ صحت کے ارباب اختیار کے حکم پر کینسر ادویہ غبن میں 3 کروڑ روپے کی خرد برد میں ٹھیکیدار کی کمپنی اور زواد خان کے ملوث ہونے کا اینٹی کرپشن کی جانب سے انکشاف اور ایف آئی آر درج ہوتے ہی نیاز حسین خاصخیلی کے گھر پر پولیس کی یلغار، پھر اس کے بعد فوٹو سیشن کا یہ ڈرامہ، کیا سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے کینسر کے مریضوں کے لیے مفت فراہم کی جانے والی دواؤں کے میگا مالی سرکاری اسکینڈل کا یہی حتمی نتیجہ ہے؟ ناظرین سمیت متعلقہ ارباب اختیار، اس سے قبل کہ یہ حساس قومی معاملہ
سندھ اسمبلی کے ایوان میں پہنچے، حکومت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سندھ کے مظلوم عوام کو اعتماد میں لیں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت دیں، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔